بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین نظیمی کی کتاب 101 اولیاء اللہ خواتین کے پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 92 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ بی بی کردیہ رحمۃ اللہ علیہا۔ بی بی کردیہ رحمۃ اللہ علیہا بصرہ کی رہنے والی تھی۔ بی بی شادانہ رحمۃ اللہ علیہا کی خاص شاگرد تھی۔ عبادت اور ریاضت میں یکتائے روزگار تھی۔ ایک دفعہ حضرت شادانہ رحمۃ اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر تھی کہ اونگ آ گئی۔ حضرت شادانہ رحمۃ اللہ علیہا نے جگایا اور فرمایا، اے کردیہ، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی اصل جگہ قبرستان ہے۔ حضرت شادانہ رحمۃ اللہ علیہا کی قربت کی وجہ سے ان کا دل انوار الہی سے معمور تھا، مخلوق سے بہت محبت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی لڑکی کو لے کر آپ کے پاس آئی۔ بیماری سے اس کے دونوں گھٹنے جڑ گئے تھے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی۔ عورت نے لڑکی کو آپ کے سامنے بٹھا دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے اس کا بہت علاج کرایا مگر ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ اللہ کی دوست ہیں، میری بیٹی کو اچھا کر دیں۔ بی بی کردیہ رحمۃ اللہ علیہا نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیر رکھا۔ بی بی کردیہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا، بیٹی کھڑی ہو جاؤ۔ آپ کی دعا سے لڑکی پیروں سے چلتی ہوئی گھر گئی۔ حکمت و دانائی۔ سونے کی اصل جگہ قبرستان ہے۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں۔ اللہ کو رازق مان لو، روزی تمہیں خود تلاش کر لے گی۔ بی بی ام تلک رحمۃ اللہ علیہا عبادت گزار اور خدا رسیدہ خاتون بی بی ام تلک رحمۃ اللہ علیہا صوم صلات کی پابند اور تہجد گزار تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت نہایت ذوق و شوق سے کرتی تھی، معانی اور مفہوم پر تفکر کرتی تھی۔ مشہور بزرگ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم اثر تھے اور کسب فیض کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، آپ اللہ کے حضور جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ رحمۃ اللہ علیہا کو ہیرے کا خوبصورت تاج پہناتے ہیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا، اے سفیان، تم قرآن مجید کی تلاوت نہایت خوش الہانی سے کرتے ہو، خیال رہے کہ خوش الہانی تمہیں نمائش میں مبتلا نہ کر دے، یہی بات قیامت کے دن تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ابن روسی کہتے ہیں کہ میں ام تلک رحمۃ اللہ علیہا کے گھر گیا، ان کے گھر کی چھت بہت نیچی تھی، میں نے کہا تمہارے گھر کی چھت بہت نیچی ہے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عالموں کو لکھا تھا کہ اپنی عمارتیں اونچی نہ بناؤ، جب تم عمارتیں اونچی بنانے لگو گے تو وہ زمانہ تمہارے لیے بدترین زمانہ ہوگا۔ حکمت و دانائی۔ دل بادشاہ ہے، اگر اس کو قبضے میں رکھو تو تم دین و دنیا کے بادشاہ ہو۔ ترغیب تو دی جا سکتی ہے، جبر نہیں کیا جا سکتا، دین میں جبر نہیں ہے۔ اللہ میاں ہر جگہ موجود ہیں، ہم جو چھپاتے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے، ہم جو کرتے ہیں اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھتا ہے۔ حضرت نفیسہ بنت حسن رحمۃ اللہ علیہا۔ حضرت نفیسہ بنت حسن رحمۃ اللہ علیہا تقوی شعر گھرانے میں پلی بڑھی اور حسن و اخلاق کا پیکر جمال بن گئی تھی۔ حافظ قرآن تھی، تفسیر حدیث اور دوسرے علوم میں کمال حاصل کیا، زیادہ تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتی۔ ان کی شادی اسحاق بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ سے لاتعداد لوگوں نے کسب فیض حاصل کیا اور نفیسۃ العلم و المعرفت کے لقب سے مشہور ہو گئی۔ مصر آ کر مستقل سکونت اختیار کر لی، دن میں روزے رکھتی اور رات کو شب بیداری کرتی، توبہ استغفار میں مشغول رہتی، نماز تہجد کا خاص اہتمام کرتی، 30 حج کیے، حج کے موقع پر تلبیہ کے وقت زار و قطع روتی رہتی اور خانہ کعبہ کے پاس نہایت خشوع و خضوع سے دعا عرض کرتی، الہی تو ہی میرا آقا ہے، ناچیز بندی تیری رضا چاہتی ہے، تو مجھے ایسا کرتے کہ تیری رضا پر راضی رہوں۔ ایک مرتبہ دوسرے شہروں سے کچھ خواتین آپ سے ملنے آئی، آپ سے گھر تشریف لانے کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ ایک عورت نے کہا، آپ نے جو کام مجھے دیا تھا وہ کر دیا ہے، آپ نے اسے سراہا اور انہیں
مزید ہدایت دی۔ ان کے جانے کے بعد ایک شاگرد نے آپ سے کہا، آپ کافی عرصے سے کہیں نہیں گئی، تو یہ کیسے آپ سے ملنے کا تذکرہ کر رہی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ خواتین جنات کے قبائل سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے بندوں کا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہم اثر تھے، اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ امام شافعی نے علم حدیث سیدہ نفیسہ سے حاصل کیا اور اپنی وفات سے قبل نصیحت کی کہ میرا جنازہ سیدہ نفیسہ کے گھر کے سامنے سے گزارا جائے۔ جب ان کا جنازہ گھر کے سامنے پہنچا تو سیدہ نے گھر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ اچانک ضعف غالب ہوا، نبض ڈوبنے لگی۔ سب نے اصرار کیا کہ روزہ توڑ دیں۔ فرمایا، روزے کی جزا تو خود اللہ ہے۔ 30 سال سے میری یہ آرزو تھی کہ روزے کی حالت میں اپنے خالق کے حضور حاضر ہوں، اب یہ آرزو پوری ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جاں بحق ہو گئی۔ سیدہ نفیسہ کی آخری آرام گاہ قاہرہ میں ہے اور مشہد نفیسیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حکمت و دانائی، اللہ کی رضا میں راضی رہنا عبادت ہے۔ روزہ تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں غور و فکر سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ کی جزا میں خود ہوں۔ روزہ دار کو چاہیے کہ وہ سب اہتمام کرے جس سے اللہ کی قربت نصیب ہو۔ بی بی مریم بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، آپ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی ہم وطن اور ہم اثر تھی، نہایت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کی مقرب تھی۔ عرفان حق کی باتیں ہوتی تو آپ اللہ کے خیال میں گم ہو جاتی تھی۔ فرمایا، جب سے میں نے وفی السماء رزقکم وما تعدن کی آیت پڑھی ہے، روزی کی فکر سے بے نیاز ہو گئی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت آپ کے پاس آئی، پیٹ میں رسولی ہونے کی وجہ سے اولاد سے محروم تھی۔ کہنے لگی، میں اللہ کی رضا میں راضی رہنے والی بندی ہوں، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر دوسری شادی کرنے پر بضد ہیں۔ یہ کہہ کر اس قدر روئی کہ ہچکیاں بند گئی۔ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ علیہا نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے خاتون کو اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ ایک مجلس میں عشق الہی کی باتیں ہو رہی تھی، آپ بھی موجود تھی۔ گفتگو کا ایسا اثر ہوا کہ دل ڈوب گیا اور اللہ کے حضور تشریف لے گئی۔ حکمت و دانائی، روزی دینے والا اللہ ہے، محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے۔ یقین قدرت کی خصوصی توجہ اپنی طرف منتقل کر لیتا ہے۔ ساری دنیا یقین اور شک کی چادر میں لپٹی ہوئی ہے۔ یقین صراط مستقیم ہے، ایسا راستہ جس پر چلنے والوں کو انعام و اکرامات سے نوازا جاتا ہے۔ شک راندہ درگاہ ابلیس کا بنایا ہوا راستہ ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کو وسوسے گھیر لیتے ہیں، سکون لٹ جاتا ہے۔ چلتے چلتے بالآخر عورت یا مرد دوزخ میں گر جاتا ہے۔ جس نے اس زندگی میں اپنی روح کو نہیں پہچانا وہ ناکام رہا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نہایت پاک باز اور تہجد گزار خاتون تھی، نہایت خوش الحان تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ کی زیر تربیت علم حاصل کیا۔ ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو انسانیت کے نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ حق دوستی یہ ہے کہ دل دوست سے بیزار نہ ہو اور دوستی تسکین کا باعث ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے تھے۔ مشہور طبیب اور معالجین کے علاج سے بینائی واپس نہیں آئی۔ آپ کی والدہ بیٹے کی بینائی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ ایک رات تہجد کی نماز کے بعد بہت خشوع و خضوع سے دعا مانگ رہی تھی کہ غنودگی طاری ہو گئی۔ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری آہوزاری اور دعاؤں کی کثرت کے سبب تمہارے بیٹے کی بصارت لوٹا دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب صبح سو کر اٹھے تو ان کی آنکھیں روشن تھی۔ ماں بیٹے دونوں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حکمت و دانائی، دوستی ایسے لوگوں سے کرو جو انسانیت کے نقطۂ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ حق دوستی یہ ہے کہ دوست سے دل بیزار نہ ہو اور دوست آپ کی قربت کو باعث تسکین
یقین جانیں۔ حق یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو خواتین و حضرات کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بی بی ام احسان رحمۃ اللہ علیہ بی بی ام احسان رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کی رہنے والی تھی۔ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی لیکن بہت سادہ زندگی گزارتی تھی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے صاحبزادے بہت آسودہ حال تھے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا، ساری زندگی ایک حجرے میں گزار دی۔ آپ فرمایا کرتی تھی، جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض انکساری اور عاجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو اللہ اسے شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جن کی ظاہری حالت نہایت معمولی ہوتی ہے، مالی طور پر پریشان، اور ان کے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کے تن پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز جنت کا لباس پہنائے گا۔ ملازم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں، تمہیں چاہیے کہ انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو ویسا ہی لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ اتنا نہ ڈالو جو ان کی برداشت سے باہر ہو۔ جس کے دل میں ذرا برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ غرور یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر جانے۔ ایک مرتبہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے رشتہ داروں کو آپ کے حالات کی اطلاع دی جائے تو وہ آپ کے لیے آسائش کا سامان مہیا کر دیں گے۔ یہ سن کر ام احسان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ دنیا کی ہر شے کا خالق و مالک ہے، میں ان لوگوں سے کیوں سوال کروں جو خود محتاج ہیں؟ خدا کی قسم مجھے خبر ہے کہ میری ایک خواہش پر اللہ رب العالمین میرے لیے سونے کے ڈھیر جمع کر دے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود شناسی کی منزل سے گزر کر خدا شناسی کی طرف گامزن تھی۔ اپنی روحانی کیفیات میں سے جنت کی سیر کے بارے میں فرماتی ہیں، جنت نور کے غلاف میں بند ہے، یہاں کے پہاڑ، چشمے، زمین، ہر شے میں ایسی کشش ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ہی خود بخود کھنچ کر قریب آ جاتی ہیں، جیسے دوربین سے دیکھنے پر کوئی چیز بالکل آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ حکمت و دانائی، سادگی ایمان کا جز ہے، خود داری ایک نعمت ہے۔ اللہ بندے کی روزانہ 1,00,000 خواہشات بھی پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک ہے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے۔ استغنا شان فقیری ہے۔ بی بی فاطمہ بنت المصنع رحمت اللہ علیہ، ابن عربی کہتے ہیں کہ میں نے سالہ سال حضرت فاطمہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت کی ہے۔ ان کی عمر 95 سال سے زیادہ تھی، لیکن مجھے ان کی طرف دیکھنے سے شرم محسوس ہوتی تھی کیونکہ چہرے کی تر و تازگی کے باعث وہ خوب رو جوان نظر آتی تھی۔ ایک مرتبہ ابن عربی سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگ خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور روتے پھرتے ہیں، اللہ کی قربت اور محبت تو یہ ہے کہ وہ جس حال میں رکھے بندہ خوش رہے۔ ایک دن ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرا شوہر دوسرے شہر میں ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے، آپ دعا کریں کہ وہ یہاں آ جائے۔ بی بی فاطمہ نے کہا، بہت اچھا، اور یہ کہہ کر سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ ابن عربی بھی وہی موجود تھے، کہتے ہیں کہ ایک روح ان کے سامنے آئی۔ بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس عورت کا خاوند لے آ۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص آ گیا۔ عورت خوشی خوشی آپ کے پاس آئی اور شوہر کے آ جانے کی خوشخبری سنائی۔ آپ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، شوہر پردیس سے آئے تو مزاج پوچھو، خیریت دریافت کرو کہ وہاں کس طرح رہے، ہاتھ منہ دھونے کے لیے پانی دو، کھانے کا بندوبست کرو، گرمی کا موسم ہو تو پنکھا جھلو، غرض اس کی راحت اور آرام کی باتیں کرو۔ بی بی فاطمہ رحمت اللہ علیہ نے عورت سے پوچھا، تمہارے ساس سسر ہیں کیا ساتھ رہتے ہیں؟ عورت نے کہا، جی ہاں، ساس سسر میرے ساتھ رہتے ہیں۔ فرمایا، جب تک ساس سسر زندہ رہیں ان کی خدمت کرو، جب تم ساس بنو گی تو قدرت بہت سے تمہاری خدمت کرائے گی۔ بزرگوں سے ادب کا لحاظ رکھو، چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کا ادب کیا کرو۔
حکمت و دانائی۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ وہ جس حال میں رکھے بندہ خوش رہے۔ اللہ سے محبت رکھنے والے روتے نہیں ہیں، راضی برضا رہتے ہیں۔ آدمی جب دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اسے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اور دوزخ اس کے قریب ہی نہیں آتی۔ اب صفحہ نمبر 102 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔